نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو انسانیت کی طرف بھیجی گئی ہو۔ یعنی اس امت کو، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، میری امت تمام امتوں کی سردار ہے جیسے میں تمام انبیاء کا سردار۔ جس طرح رسول اللہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ یہ خیر کی امت ہے، بہترین امت ہے، امت اوسط ہے۔ اس کو کیوں بہترین امت قرار دیا گیا؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بیان کی، فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالی گئی ہو، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، اور تمہیں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کس مقصد کی خاطر؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کی تلقین کرو، وتنہون عن المنکر، نہی عن المنکر بھی کیا کرو۔ دنیا کے جتنے معاشرے گزرے ہیں، جتنی تحریکات گزری ہیں، جتنی تنظیمات رہی ہیں، جتنے مذاہب رہے ہیں، پچھلے ادوار کے جتنے مذاہب ہیں، ان سب کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ ہی رکھی گئی۔ اور جب تک ایک دین جو اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ذریعے سے آیا، جب تک اس دین کے ماننے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے کو قائم رکھتے رہے، اور انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رواج دیا، تو اس وقت تک ان کا مذہب غالب رہا اور ان کی اصلاح بھی باقی رہی، اور ان کے عقائد اور اعمال درست رہے۔ لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، یا دونوں میں سے ایک کو ترک کر دیا گیا، تو عقائد کی درستگی بھی نہ رہی اور اعمال بھی خرابی کا شکار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ دوبارہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ چلایا جا سکے۔ دین اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اس بات کا نام ہے کہ ہر خیر و بلائی کی بات کو آگے بڑھایا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر خیر کی بات اسلام ہے۔ جو بھی خیر کی بات ہو، بلائی کی بات ہو، جہاں سے ملے اس کو لے کے اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ خصوصاً قرآن مجید اور فرقان حمید اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری احادیث و سنن، یہ تمام و تمام خیر و بلائی ہے۔ اس خیر و بلائی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جتنی نیکی کو بلایا جائے، لوگوں کو نماز کا پیغام دیا جائے، نماز ادا کیا کرو، اس کے فرض ہونے کی اہمیت کو یاد دلایا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی کا ذکر کیا جائے، ذکر اذکار کی بات کی جائے، امامہ شریف کی بات کی جائے، مسواک کی بات کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کی جائے، معاشرے میں معاملات کو خوبی سے ادا کرنے کی بات کی جائے، اچھے طریقے سے انصاف کرنے کی حاکموں کو تلقین کی جائے۔ یہ سب کچھ امر بالمعروف ہے۔ خیر و بلائی کو پلانا معاشرے کے اندر معاشرے ہی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ اس کو پلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہی امر بالمعروف ہے۔ تم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو کہ تم امر بالمعروف کو قائم کرو۔ کہاں پر؟ اپنے درمیان میں بھی امر بالمعروف کو قائم کرو، اور غیر اقوام کو بھی تم دعوت دے کے، دین اسلام کی دعوت دے کے، خیر و بلائی کی دعوت دے کے، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف بلا کے امر بالمعروف کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری اور مقصد قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا جو ساتھ میں پہلو ہے وہ نہی عن المنکر کا ہے۔ ہر مسلمان پر اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ ہر مسلمان چونکہ خیر امت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ نہی عن المنکر بھی کرے گا۔ اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی دیکھے تو اس کے خلاف اپنے کردار کو ادا کرے۔ میں نے لفظ استعمال کیا، کردار کو ادا کرے، کیونکہ
ہر بندے کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ اس کو ہاتھ سے رو سکے، نہ ہی ہر بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے۔ دین اسلام ہرگز یہ پیغام نہیں دیتا کہ ہر بندہ لاٹھی اٹھا کے دوسرے کو پیٹنا شروع کر دے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ دین اسلام قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی انسانوں کو اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ حاکم کی اور قانون کی پاسداری کی جائے، ان کے احکام کی تابعداری کی جائے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث سے اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو اس کو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو کم از کم دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ کہ ہاتھ سے روکو، اگر وہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو برا کہو، اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ اس بات کو بعض لوگوں نے غلط مفہوم و برائے میں لیا، اور اس سے یہ سمجھا کہ شاید ہر مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ٹینٹوا دبائے، اور اس کو جو ہے زبردستی اگر اس میں کوئی غلط بات دیکھے تو خود فیصلہ کرے، خود حاکم بن جائے، خود جج بن کے، تو اس کو سزا بھی وہ خود دے دے۔ یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کی تشریح کو ایک اور حدیث کی پیرائے میں دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک حاکم ہے، وزیر ہے، یا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ تو حاکم ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ اپنے صوبے میں جو ہے حاکم ہے، یا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہے تو وہ اپنے ضلع کے اندر حاکم ہے، اپنے ڈویژن میں حاکم ہے، چیف سیکرٹری ہے تو وہ اپنے صوبے میں حاکم ہے۔ اگر اسی طرح وہ محکمہ داخلہ کا سیکرٹری یا وزیر ہے تو وہ محکمہ داخلہ کا حاکم ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ انصاف کا جو وزیر ہے وہ انصاف کا ذمہ دار ہے، جو تعلیم کا وزیر ہے وہ تعلیم کا ذمہ دار ہے۔ ایس ایچ او اپنے تانے اور اس علاقے میں ہونے والے جرائم کو بند کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کی ایک رعایا موجود ہے، لیکن ہر ایک تو حاکم نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو جو حاکم کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں عام طور پر، اس مفہوم پر تو ہر ایک حاکم نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کیسے درست ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر حاکم ہونے سے مراد یہ ہے کہ رائی ہونے سے مراد یہ کہ تم میں سے ہر ایک کا حکم کسی نہ کسی پر چلتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ماتحت ہے۔ باپ اپنے گھر کے اندر حاکم ہے، شوہر اپنی بیوی پر رائی ہے، ایک افسر اپنے محکمے کے اندر حاکم ہے، ایک دکان کا مالک اپنے دکان میں کام کرنے والے نوکروں کا حاکم ہے، ان پر افسر مقرر ہے، ایک مالک اپنے نوکر کا حاکم ہے، اور ایک لڑکا نوجوان طالب علم کہے گا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری رائے کون سی ہے، میں کس کا حاکم ہوا، مجھ پر تو سب حاکم ہیں۔ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کا مالک ہے، حاکم ہے، وہ اپنے پیروں کا حاکم ہے، وہ اپنی نگاہوں کا حاکم ہے۔ یہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، زبان، ناک، یہ دماغ، یہ سب اس کے تابع ہیں، اور اس کے تابع فرمان ہیں، اس لیے اس کی رعایا ہیں، اور اس سے ان کی پوچھ ہوگی کہ انہوں نے اس کو کہاں استعمال کیا، خیر کے کاموں میں استعمال کیا، برائی کے کاموں میں استعمال کیا۔ اگر یہ کہیں ان سے برائی صادر ہوتی تھی تو ان کو روکا یا نہ روکا، ان کے لیے کوئی سزا مقرر کی یا نہ کی۔ ہر ایک سے اس کی حاکمیت کا سوال ہوگا، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس رعایا کے حقوق بھی ادا کیے، اور اس رعایا سے جو غلط کام سرزد ہوں اس کو بھی منع کیا، روکا۔ جتنی قدرت اور طاقت اور جتنے اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور جو اس کے اختیار سے باہر ہے اس سے پوچھ نہیں، بلکہ وہ اپنے اختیار سے بڑھ کے کام کرتا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لکھتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ ہم نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ جہاں ہم گھر کے اندر اگر اپنی بیوی کو دیکھیں
یا اپنے بچوں کو دیکھیں نماز میں سستی کرتے ہیں تو ہم وہاں پر اپنا کردار ادا کریں نہی عن المنکر کا، اور جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی کریں، جہاں پیار محبت سے سمجھائیں وہاں پیار محبت سے بھی سمجھائیں، دونوں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ساتھ ساتھ رکھیں اور ان کو نیکی کی راہ پر چلائیں، ان کی نیک تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کو ان کے فرائض بھی یاد دلائیں، اور ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا اچھا فرد بنائیں۔ اسی طرح دفتر کے اندر اگر آپ افسر ہیں تو آپ کے دفتر میں اگر آپ کا کوئی کلرک یا کوئی اور فرد نماز میں سستی کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا کام چوری کرتا ہے تو ان سب کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور افسر ہونے کی، اور آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ یہاں پر بھی نہی عن المنکر کو قائم کریں، جہاں تک آپ کے اختیارات ہیں ان اختیارات کے اندر کام کرتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر انسان کم از کم اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کا مالک ہوتا ہے، ان کا حاکم ہوتا ہے، ان پر اس کا اختیار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو روکے، ان کو گناہ نہ کرنے دے، اور اگر گناہ کی عادت بنی ہوئی ہو تو ان کو کچھ سزا بھی مناسب دے، ایسی سزا جو ہلاک کرنے والی نہ ہو، جو سخت تکلیف دینے والی نہ ہو۔ مثلا نوافل پڑھنے یا روزہ رکھنے کا ایک ان پر بطور سزا مقرر کیا جائے کہ وہ کوئی گناہ کیا تو کوئی نیکی کر کے اس کو مٹائے، یہ عادت بنائے اپنی۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصلاً در حقیقت حقیقی معنوں میں علماء کا حق ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جائیں اور علم دین حاصل کریں اور واپس آ کے اپنے ماحول کو اور اپنی قوم کو اس کی تعلیم دیں۔ ایک امت کو اور ایک قوم کو تم میں سے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے، ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین اسلام کی علم کو حاصل کر کے اس کے درس کو حاصل کر کے آگے اس کی تدریس کرے، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے۔ اس سے پتہ چلا کہ معاشرے پر یہ لازمی ہے، اسلامی معاشرے پر، کہ ان میں ایک طبقہ ایسا وہ اپنے معاشرے میں ہمیشہ رکھے جو علم دین کا حصول کرے اور علم دین کو سمجھ کر، قرآن و سنت کے صحیح معنوں کو سمجھ کر اس کا پیغام لوگوں تک آگے پہنچائے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت علماء کا کام ہے، اس لیے کہ علماء کو دین کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، اور عوام میں سے اگر کسی چیز کو بندہ نہیں سمجھتا تو خود سے اس کو امر بالمعروف، یہ اس کو معروف یا منکر نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر لگتا ہے، شک ہے یا کوئی چیز نہیں آئی تو کسی اچھے عالم سے پوچھنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ وہ واقعی منکر ہے کہ اس کو روکا جائے یا اس کے بارے میں بات کی جائے، یا واقعی وہ کوئی نیکی کا کام ہے، معروف ہے جس کی تبلیغ کی جائے۔ خود سے لگ جانا اور خود سے ہر بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ جائز کام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کو کسی عالم سے پیش آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ان کو کہ یہ تو سودی کام ہے، یہ اس میں جوا پایا جاتا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ ہمیں تو خیال بھی نہیں تھا کہ جناب یہ کوئی برائی کا کام بھی ہو سکتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ حلال ہے۔ بہت سے لوگ کنایہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں فاسد ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز فاسد یا مکروہ ہو چکی ہے۔ علم کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اصلاً یہ علماء کا کام ہے، لیکن تمام امت، باقی کی تمام امت اس سے فارغ نہیں ہے۔ باقی کی تمام امت پر لازم ہے کہ جو بھی کام کرے، کاروبار کرے، زندگی کا معاملہ کرے، نکاح کرے، طلاق دے، دنیا کا کوئی کام کرے، بچے پیدا ہوں، ان کی اصلاح تربیت کے معاملات ہیں، کہیں کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کے معاملے میں جو فرض مسائل ہیں، واجب مسائل ہیں، ان کا سیکھنا ان پر لازم ہے۔ کم از کم اتنا ہر مسلمان پر نواز ہے، جب لازم ہے، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، چاہے روزہ کے ہوں، چاہے پیسے ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، حج کی ادائیگی ہو، یا دیگر جتنے معاملات اور حقوق وغیرہ ہیں، ان کو سمجھنا، فرض معاملات کو سمجھنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہ ہم نے لازمی کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، اور اس کے بغیر نہ تو عقائد کی اصلاح رہتی ہے اور نہ اعمال کی اصلاح رہتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایمان ہوگا، ایمان پہلے سے ہے تو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہے گا۔ رب نے کہا کنتم خیر امت، کس کی امت کو کہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ مومنین کی جماعت ہے۔ پھر کہا تم خیر کی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی طرف نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب بات مکمل ہو گئی تو تنہون عن المنکر تک ختم کرنے کی بجائے دوبارہ تؤمنون باللہ کیوں کہا گیا؟ جبکہ شروع میں ظاہر ہے کہ جب امت مصطفیٰ ہے، امت محمدیہ ہے، خیر کی امت ہے، تو ایمان والی امت ہی خیر ہو سکتی ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں، وہ خیر کی امت نہیں ہو سکتی، اور جو خیر کی امت ہے، ایمان والے ہیں، وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہیں۔ تو ان کو کیوں کہا گیا کہ تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو؟ آخر میں مفسرین نے لکھا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اگر قائم رہے تو ایمان پر بھی قائم رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، معاشرے کے اندر خیر کو پلائیں، جہاں برائی دیکھیں اس برائی کو برا کہیں، اس کو روکنے کی اپنی سی صحیح کریں، کوشش کردار ادا کریں۔ اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔